بچپن میں شق قمر کا واقعہ سنتے تھے، اس کی تفصیل بتا دیں، کیوں ہوا، کب ہوا، اور اس واقعے کے حوالے سے کتب بھی موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک موجود ہے، جب قرآن میں واقعہ آ جائے تو تفسیر میں بھی آ گیا اور باقی حدیث کی کتابوں میں بھی۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ سورۃ قمر شروع ہو رہی ہے، پہلی آیت میں شق قمر کا واقعہ موجود ہے، باقی کتابیں تو بعد میں۔ آپ اس پہ تفصیل دے سکتے ہیں مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی معارف القرآن پہ۔ تو سب سے پہلے سمجھیں کہ شق قمر کسے کہتے ہیں۔ قمر کہتے ہیں چاند کو، شق کہتے ہیں اس کا ٹوٹ جانا، ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں دو ٹکڑے ہو جانا۔ تو چاند دو ٹکڑے ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کی برکت سے۔ معاملہ کیا تھا، مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو ابو جہل وغیرہ یہ عاملوں کے پاس جاتے تھے، جو اس زمانے کے عامل ہوتے تھے نا عیسائیوں کے، ان کو کہتے تھے راہب۔ اس طرح راہب جو تھے وہ کوئی جادوگر ٹائپ لوگ ہوتے، ان کے پاس بھی جاتے، راہبوں کے پاس بھی جاتے۔ تو ان کو جا کر ان لوگوں نے کوئی رشوتیں کھلائیں اور انہیں کہا کہ ہمارے ایک شخص ہے وہ خود کو نبی کہتا ہے اور جو بات اسے کہیں وہ کر بھی دیتا ہے، زمین کے معجزے بتائے نا، کوئی ایسا سوال ہمیں بتا دو جو وہ نہ کر سکے، ہم کہے تو نبی ہوتا تو یہ کام ہو جاتا، ورنہ یہ وہ ادھر۔ تو ان بےایمانوں نے مکہ کے کافروں کو یہ بات سکھائی، سمجھائی، رٹوائی کہ تم جاؤ اور اس سے ایسا مطالبہ کرو جو زمین سے اوپر آسمان کی چیز ہو، کیونکہ جادو ہمارا آسمان پہ نہیں چلتا، یہ جادوگروں نے بتایا۔ تو انہوں نے کہا جی بہت اچھا۔ یہ بھاگتے بھاگتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابو قبیس پہ ٹھہرے تھے۔ جبل ابو قبیس یہ اس دھرتی کا غالباً دوسرا یا پہلا پہاڑ ہے، میں کنفرم نہیں کر رہا دوسرا ہے یا پہلا ہے، بعض کہتے ہیں جبل مرسلات دوسرا ہے، بعض کہتے ہیں جبل ابو قبیس پہلا ہے، بہرحال یہ قریب قریب ہے مکہ مکرمہ میں۔ آج کل جبل ابو قبیس آپ کو نظر کم آئے گا، تھوڑا تھوڑا سا نظر آئے گا، باقی اس کے اوپر عمارتیں بن گئی ہیں۔ کیا عمارت بنی ہے؟ رائل فیملی کا جو گھر بنا ہوا ہے نا مروہ کی سائڈ پہ، صفا مروہ کی سائڈ پہ، یہ جبل ابو قبیس تھا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر فرشتوں کے ساتھ کعبہ شریف بنایا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر نو کی تھی، یہ یاد رکھیں، حضرت ابراہیم نے کعبہ خود نہیں بنایا، بنے ہوئے کی تعمیر نو کی ہے، دوبارہ بنایا پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تھا۔ تو یہ وہی پہاڑ ہے، اسی پہاڑ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے۔ تو جب کافر یہ بات لے کر آئے کہ بھئی اگر آپ سچے نبی ہیں آپ یہ آسمان کا چاند دو ٹکڑے کر دو، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی اور یوں انگلی مبارک اٹھائی اور چاند کی طرف کی، یوں۔ قرآن پاک کہتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، فرمایا یہ انگلی اٹھی اور شق قمر ہو گیا، چاند دو ٹکڑوں میں بدل، ایک ٹکڑا ایک کونے میں چلا گیا، دوسرا ایک کونے میں چلا گیا، یوں نہیں ہے کہ صرف ٹکڑے ہوئے، دو الگ الگ کونے میں ہو گئے۔ یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بعد میں جڑ گیا۔ تو مکہ والوں نے کہا کہ جی یہ آپ نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر لیا، تو یعنی ماننے والے نہیں تھے۔ تو جب تمہیں جادوگروں نے کہہ دیا بھئی آسمان پہ نہیں ہوتا تو پھر، لیکن یہ نہیں مانے، تو خدا نے انہیں کہا کہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، یعنی اس وقت کہہ دیا قیامت قریب ہے، اب کتنا قریب ہوگا۔ بہرحال انہوں نے معجزے کا انکار کیا تھا۔ یہ مکی زندگی میں ہوا، کیوں ہوا؟ ان کے ڈیمانڈ پہ ہوا، مکہ والوں کی، اس کے لیے یہی بات ہے۔ میں ایک بات آپ کو اگلی بتاؤں، شاید آپ حیران ہوں یا پہلی مرتبہ یہ بات سنیں۔ جب میں عمان گیا، عمان ملک میں ایک شہر ہے جس کو کہتے ہیں سلالہ، وہاں ایک قبر ہے، انڈیا کا علاقہ ہے کیرلا، کیرلا کے بادشاہ کی قبر ہے۔ جس زمانے میں وہ غیر مذہب تھے تو ان کا نام تھا چلمن رائے، بعد میں اسلامی نام ان کا سلمان بھی ہے، عبد الجبار بھی ہے۔ یہ بادشاہ کیسے مسلمان ہوا؟ صحابی بنا تو کیسے بنا؟ اس بارے میں تفصیل ہے۔ میں ان کی قبر پہ گیا ہوں، الحمدللہ میں نے فاتحہ پڑھا ہے۔ وہ انڈیا کی اس کیرلا ریاست کے بادشاہ تھے۔ کیرلا لفظ کیرلا نہیں ہے، کیرلا لفظ ہے خیر اللہ، یہ انہی کا رکھا ہوا تھا، اس علاقے کا نام خیر اللہ، بعد والے بولتے بولتے اس کو کیرلا بنا دیا ہے۔ جتنے کیرلا کے رہنے والے ہیں نا وہاں وہ فاتحہ کے لیے ضرور آتے ہیں سلالہ میں۔ میں حضرت مولانا عبید اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو صحت کے ساتھ رکھے، وہاں ہمارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ گیا تھا۔ اس قبر پہ ان کی تاریخ ہے۔ یہ کیرلا کا بادشاہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیگم کے ساتھ محل کی چھت پہ بیٹھا ہوں
رات کا وقت ہے، میں نے یوں دیکھا کہ چاند ٹکڑے ہوا دو، ایک ایک کونے میں چلا گیا، ایک ایک کونے میں. یہ تو مکہ والے کہہ رہے ہیں نا ہماری آنکھوں پہ جادو. میں اب انڈیا کی ہند کی بات کر رہا ہوں. چاند دو ٹکڑے ہوا تو وہ تو بہت حیران ہوا. اس نے کہا آج تک نہ کبھی سنا، نہ پڑھا، نہ دماغ پہ خیال گزرا، چاند دو ٹکڑوں میں بدل گیا. کہ یہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات بہت بڑی ہے، اور یہ کوئی ہے آفاقی اور کائنات کی بات ہے. تو اس نے باہر ممالک سے آئے ہوئے تجار، جو تاجر بزنس مین تھے نا باہر ممالک سے، وہ جو آتے تھے اس ملک میں، ان کو بلانا شروع کیا. تمہارے ملک میں کیا ہوا، تمہارے ملک میں کوئی نئی بات ہو، جو غیر ملکی آتا بادشاہ کے پاس پہلے حاضری کرنا. تو سعودیہ اس زمانے میں حجاز کہتے تھے. یہاں کے جب تاجر گئے تو انہوں نے بتایا کہ جی ہاں اس ملک میں ایک نیا کام ہوا ہے، وہاں نبوت کا اعلان ہو گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام ہے، اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور یہ پھر انہوں نے پوری سٹوری بتائی کہ ان کے لوگوں نے ایسے ایسے معجزے مانگے، آخر جادوگروں کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی آسمان کا مانگے، آسمان کا مانگا تو ان کی وجہ سے دو ٹکڑے ہوئے. تو انہوں نے کہا وہ جگہ، انہوں نے کہا جی مکہ مکرمہ. کہا جی بہت اچھا. اس نے سلطنت اپنے بھانجوں اور بھتیجوں کے حوالے کی، اور اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ. انہوں نے کہا جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جاؤں گا. وہ وہیں سے چلا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا. اس وقت اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے تھے. یہ پھر مکہ سے مدینہ آیا اور ادھر آ کر مسلمان ہوا، صحابی بنا، اسلام حضور پاک کے ہاتھ پہ لایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند دن گزارے. بعد میں اللہ کے رسول سے اجازت مانگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی ساتھ دیا اور مسجد بنانے کا حکم دیا اپنی جگہ میں، اور یہ لوگ اس شخص کو لے کر چل پڑے. اس زمانے میں جو راستے تھے، کہیں سمندری کہیں زمینی، تو وہ یہ عمان کا ایریا اس زمانے میں یمن کہلاتا تھا، یہ سلالہ. تو سلالہ کے یمن کا ایریا جس جگہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، یہ سلالہ وہی جگہ ہے. قریب قریب ہے لیکن 40 بھی نہیں ہوگا، اتنے لگ بھگ کلومیٹر ان دو قبروں میں. میں دونوں پہ گیا ہوں، حضرت اویس کرنی والی بھی اور یہاں بھی. تو اس ایریا سے گزر کے پھر جاتے تھے انڈیا. تو جب وہ کیرلا کا بادشاہ ادھر سلالہ پہنچا تو بیمار ہو گیا. اتنا بیمار ہوا کہ اس کا یہاں انتقال ہو گیا. اس کی گھر والی کی، اس کی ایک یا دو بیٹوں کی قبر بھی ہوئی، وہ یہاں فوت ہو گیا. اس صحابی کو اس نے وہاں بھیج دیا. وہ گئے وہاں کیرلا میں ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد بنائی گئی ہے، اور اس کیرلا کا نام خیر اللہ رکھا گیا ہے، اور وہاں یوں سلطنت سے پھر اسلام پھیلا. یہ تمام وہاں والے بتاتے ہیں، اور اس کی وہاں تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے. آپ کیرلا کے بادشاہ کی قبر پہ صحابی ہیں، جانا چاہیں اللہ آپ کو لے جائے، آپ سلالہ جائیں اور وہاں ضرور آپ دیکھیں. تو اس نے اپنی آنکھوں سے شک و صدر دیکھا تھا. تو یہ مکہ کے کافر کیا کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہماری آنکھوں پہ جادو کیا. اور بے ایمانو، اگر نعوذ باللہ جادو تھا تو اس نے کیوں دیکھا تھا پھر وہاں پہ؟ قرآن اسی لیے کہتا ہے انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. محبوب مصطفیٰ یہ ضدی کافر ہیں، ان کو آپ سمجھائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ وہ اجدڑ اور ضدی کافر تھے. یہ ان کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں زبان بندی تھی شک کے قبر.